پیچھے نہیں پتا کہ کتنی رکعت انہوں نے وطر پڑھی، وہ بندہ آخری رکعت کے اندر آ کے شامل ہوتا ہے اور ایک ہی رکعت کے بعد سلام پھیر دیتا ہے، تو کیا اس کو دوبارہ 2 اور بھی پڑھنی پڑیں گی یا ایک ہی وطر سے اس کا کام تمام ہو جائے گا؟ وطر کے بارے میں جو بات میرے بھائی نے پوچھی ہے، اس بارے میں پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ 3 وطر اگر کوئی شخص پڑھنا چاہتا ہے نا، ورنہ آپ نے تو فرمایا نا کہ اگر ایک ہی وطر پڑھنا چاہتا پھر بھی ٹھیک ہے، 3 پڑھے اس کی مرضی، 5 پڑھے، 7 پڑھے، جتنے جی چاہے طاق رکھتے ہیں ان کی۔ تو اگر کسی نے یہ پسند کیا کہ میں 3 رکعتیں پڑھوں گا تو اس کے 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے جو طاہر صاحب نے کہا کہ 2 رکعتیں پڑھ کر سلام کہہ دیا جائے اور ایک رکعت نئے سرے سے شروع کی جائے اور اس میں قنوت پڑھ کر الگ اس کا سلام کہا جائے۔ افضل یہ سب سے اعلیٰ اور جو قوی ہے نا دلیل کے لحاظ سے، وہ تو یہ طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ 2 طریقے جو میں بیان کروں گا نا، ان میں کمزوری ہے، وہ زیادہ ثابت نہیں ہے، مگر ہم ان کو یہ نہیں کہیں گے کہ ان کی نماز نہیں، وہ بھی بڑے بڑے نیک لوگوں نے اس طریقہ سے پڑھی ہے، مگر صحیح احادیث سے جو ثابت ہے نا وہ شفع اور وتر میں فصل ہے کہ 2 رکعتیں الگ پڑھو، ان کو شفع کہتے ہیں جوڑا، اور 1 رکعت الگ پڑھو۔ یہ بالکل صحیح احادیث سے اور صحابہ کرام سے ثابت، اس میں شک نہیں کوئی۔ افضل طریقہ تو یہی ہے۔ اگر کوئی 3 پڑھتا اور پھر درمیان میں تشہد نہیں بیٹھتا، جیسے اہل حدیث حضرات نے عموماً یہ رائج ہے کہ وہ 3 اکٹھی پڑھتے ہیں مگر درمیان میں دوسری رکعت پر نہیں بیٹھتے، مغرب سے اس کو جدا کرنے کے لیے انہوں نے یہ طریقہ بنایا، مگر اس کی کوئی قوی دلیل نہیں، یہ قیاس یہ محض کہ 5 رکعتوں میں چونکہ حضور آخر میں جا کر بیٹھتے تھے اس لیے 3 میں بھی آخر پر بیٹھتے، دلیل نہیں کوئی ملی نہیں، یہ بات نہیں، مگر کوئی پڑھتا ہے تو کیا کہ کئی نیک لوگ پڑھتے ہیں۔ تیسرا طریقہ جو ہے کہ مغرب کی طرح پڑھتے ہیں حنفی حضرات کہ 3 رکعتیں ایک ہی سلام سے پڑھتے ہیں، 2 تشہد ہوتے ہیں، دوسری رکعت پر ہی اتحیات پڑھتے ہیں۔ یہ رسول کریم علیہ السلام سے تو بالکل نہیں آئی، بعض صحابہ کرام سے لوگ روایت کرتے ہیں مگر ان کی سند بھی کمزور ہے۔ اس لیے جو شخص احتیاط پر عمل کرنا چاہتا ہے نا اپنے دین میں، وہ چاہتا ہے کہ زیادہ پختہ بات کو میں اختیار کروں، اس کو تو یہی چاہیے کہ اگر وہ 3 رکعتیں پڑھنا چاہتا ہے تو 2 رکعتیں شروع کرے، تشہد درود شریف اور اتحیات پڑھ کر سلام کہے، 1 رکعت نئے سرے سے شروع کرے، ثنا فاتحہ سورت پڑھ کر اس میں قنوت پڑھے، وہ الگ سلام کہے، زیادہ بہتر تھے۔ البتہ اگر کوئی دوست طریقہ بھی کرتا ہے کہ 3 اکٹھے پڑھتا، یہ بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم ایسی مسجد میں جاتے ہیں کہ وہاں کے امام صاحب 2 رکعت پر سلام کہہ دیتے ہیں مگر ہمارا مسئلہ کیا کہ ہم نے 3 ہی اکٹھی پڑھنی تو ہم کیا کریں پھر؟ اس کے ساتھ اگر سلام کہہ دیں تو اپنے مسئلے کی مخالفت ہے، اور اگر نہیں کہتے تو پھر کیا کریں؟ امام نے تو سلام کہہ دیا، اس نے 1 رکعت الگ شروع کی۔ تو اس بارے میں نیک لوگ جو گزرے ہیں نا، میں آپ حضرات سے یہ درخواست کروں گا، متعصب اور متشدد لوگ تو رہے ہر گروہ میں، جو کہتے ہیں نماز ہی نہ پڑھو ایسے امام کے پیچھے جو آپ کے طریقہ سے الگ نہ پڑھتا، مگر نہیں، بہت بڑے امام ہیں حنفی حضرات میں سے قاضی ابو بکر الجساس رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر لکھی احکام القرآن، اور مولانا انوشا رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبدالعلی لکھنوی کہتے ہیں کہ حنفی اور امام میں ان کا جو مرتبہ ہے وہ کس سے چھپا ہوا؟ چوٹی کے آدمی انہوں نے بھی لکھا، اور امام ابن حمام نے الہدایہ کی شرح فتح القدیر میں بھی لکھا کہ ہمارے شیخ سراج الدین بھی کہتے تھے کہ اس سے کچھ نہیں حنفی کا بگڑتا، اگر امام نے سلام کہہ دیا تو اگر وہ نہیں سلام کہنا چاہتا تو بیٹھا رہا، مگر جب وہ اللہ اکبر کہہ کر شروع کرے گا اٹھ کر اس کے ساتھ یہ اللہ اکبر نیا کہے، یہ وہی کہہ کہ میں تیسری رکعت کے لیے اٹھاؤں، مگر نماز اس کی جاری ہے، کوئی خلل نہیں آیا، اس کی اقتداء کرے۔ مگر زیادہ بہتر بات وہ ہے جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہی کہ جو یہ سمجھتا کہ تینوں اکٹھے پڑھنے چاہیے مگر وہ ایسے امام کے پیچھے پڑھتا ہے جو 2 پر سلام کہہ دیتا، تو یہ کوئی ہندو یا برشت نہیں ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی سلام کہہ دے۔ یہ مجتہد فی مسائل ایسے مسئلے نہیں کہ قطعی فیصلہ، یہی ہے کہ اجتہادی، اس لیے کوئی غلط نہیں کر رہا ہے امام، اس کے ساتھ بھی سلام کہہ دے ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی اکٹھے نہیں پڑھتا 2 پر سلام کہتا مگر وہ ایسے امام کے پیچھے کھڑا ہو جائے جو تینوں اکٹھے پڑھتا، تو اس کو بھی حوصلہ کرنا چاہیے، آج اس کے ساتھ اکٹھے ہی 3 پڑھ لے۔ یہ کوئی دین کو خراب کرنے والی باتیں نہیں، ان میں توسع اور فراخ دلی ہونی چاہیے، دونوں طریقوں میں سے جس طریقہ سے بھی امام پڑھاتا ہے پڑھ۔ تو یہ اگر اس نے 1 رکعت ان کے ساتھ پڑھی اور ان کے ساتھ ہی سلام کہہ دے پھر بھی کوئی بات نہیں، اگر انہوں نے 1 ہی پڑھی ہوگی ٹھیک ہے، اور اگر یہ معلوم کرے کہ ان کی نیت 2 کی 3 کی تھی تو پھر جب سلام کہہ دیا پھر بھی اٹھ کھڑا ہو، سلام سے کچھ نہیں بگڑا، اٹھ کر رہ باقی 2 رکعتیں جو ہیں وہ پوری کر لے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صاحب سے ہو گیا کہ آپ نے 3 رکعتوں پر سلام کہہ دیا، بعد میں لوگوں نے توجہ دلائی، آپ نے باتیں کرنے کے بعد پھر وہ نماز جو باقی تھی پڑھ لی اور سجدہ صاحب کر لیا۔ تو
تو ہر طریقے سے گنجائش موجود ہے، دین میں کوئی تنگی نہیں، دین آسان ہے۔ جزاکم اللہ، صحیح بات۔ یہ منور صاحب، اچھا رشید صاحب آپ آئیں گے؟ جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ مولانا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ امام اگر بھول جائے، 4 رکعت کی نماز ہے، وہ بھول گیا کہ اس نے 5ویں رکعت میں کھڑا ہو گیا، پہلے تو یہ کہ اگر مقتدی اسے لقمہ